لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبھی بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں درجہ حفظ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس نورانی اور عرفانی عرص اعلی حضرت امام اہل سنت عقائے نعمت دریائے رحمت سید اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مدد سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کون ہے؟ وہ امام احمد رضا یا بحر شریعت کا غواص تھا، وہ امام احمد رضا یا مادان و طریقت کا شاہ سوار تھا، وہ امام احمد رضا جو شریعت و طریقت کا مجمع البحرین تھا، وہ امام احمد رضا جو اسمان و فقاہت کا تابندہ گوہر تھا، وہ امام احمد رضا جو گلستان سیاست کا مہکتا پھول تھا، وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا، وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کا امام شافعی تھا، وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کا امام راضی تھا، وہ امام احمد رضا جو عاشق خیر الورا تھا، وہ امام احمد رضا جو نائب غوث الورا تھا۔ آج مجھے کہہ لینے دیجئے وہ امام احمد رضا جس کا شان اہل سنت پر تھا اور ہے اور تاکہ رہے گا۔ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے۔ رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے ہر کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیان کی تعریف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ ارے منکروں اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت کی سعادت کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت وسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے دلے سمجھے برباد ہے، بغیر عبودانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی۔ ہم سب رضا کے، ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ کیوں میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلوی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا تو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضور سرور جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ختم پر ایسے شخص پیدا کرے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کرے گا۔ جب علم و سنت اہل و بدعت میں زیادتی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے ختم کے شروع پر ایسا شخص پیدا کرے گا جو علم و جہل سنت و بدعت میں امتیازی شان پیدا کرے گا، علم کو زیادہ اور اہل علم کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ اس بات کی بھی نہیں پرواہ کرے گا کہ کون اپنا مر رہا ہے اور کون غیر بن رہا ہے، بلکہ سر پکف ہو کے دین محمدی کے جھنڈے گاڑے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم تھے۔ وہ اس وقت تشریف لائے جب انسانیت دم اور رہی تھی، جب شرافت کا جنازہ نکل رہا تھا، جب ہر طرف لاطمیت کے بادل منڈلا رہے تھے، جب ذکر رسول، ملاد رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول کو شرک سے تبدیل کیا جا رہا تھا، جب ایمان کے لاکھوں ہر طرف راہبر کے لباس میں گھوم رہے تھے، جب ہر طرف کی فضا خاجیت، رافضیت اور نجدیت کے انوں میں غبار آلود ہو چکی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس ناچک دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مجدد اعظم بنا کر بھیجا اور روح القدس کے ذریعے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ انسانی عقل حیران و پریشان ہو گئی۔ میرے اسلامی بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جس موضوع یا جس مسئلے پر قلم اٹھاتے ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ایسا قلع کمر فرماتے کہ مخالف نہ صرف خاموش ہو جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے لاجواب ہو جاتا۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں آواز ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ان پڑھ کسی ابلیس کے دعوے میں تزویر میں پھنس جائے تو چندہ تعجب نہیں، ہمیں تو تعجب ہے اس بات پر کہ علم و دانش کے دعوے دار اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے ہزار طریقی جعلی اور اختراعی مصنوعات کو حقیقت سمجھ کر بے دل و جان تسلیم کر لیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، معاف کیجیے گا، ہمیں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں اور نہ اختلافات کی تلخیاں، ہمیں صرف اور صرف ماہرین طریق کی ستم ظریفی کی نشان دہی کر کے امام اہل سنت عقائد احمد دریا رحمت سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صحیح مقام و عرصے سے قوم کو روشناس کرنا ہے تاکہ عقیدت مند اپنی عقیدت و محبت کو تازہ کرے اور برائے اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک اتار کر اور دلوں سے بغض کینہ نکال کر امام احمد رضا کے عقیدت مندوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر کسی کو عداوت النفاق کی گہرائیوں میں پڑا رہنا پسند ہے تو اس کی اپنی بد نصیبی اور اپنی بدبختی سمجھی جائے گی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم داست بے اثر۔ میرے اسلامی بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک مولوی یا مفتی کا نام نہیں، امام احمد رضا ایک فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ امام احمد رضا نام ہے ایک جماعت کا، امام احمد رضا نام ہے ایک انجمن کا، امام احمد رضا نام ہے ایک کتب خانے کا، امام احمد رضا نام ہے ایک کنات کا، امام احمد رضا نام ہے ایک عظیم درسگاہ کا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے امام احمد رضا نام ہے ایک کنات کا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں دنیا کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی، آج کے فلسفہ کی شدائیت کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی، آج کے اسکالر اور عالموں کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی، آج کے انجینئروں کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی، آج کے سائنسدانوں کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے آج پوری دنیا کو ضرورت ہے امام احمد رضا کی۔ میرے بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ عظیم شخصیات کی گہرائیوں میں اتر کر جائزہ لیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے طاقت کہاں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تعصب چھوڑ مدان دوہر کے آئندہ خانہ میں تیرے ہیں تیری جن کو برا سمجھا تم نے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صحیح مقاموں سے کا عرفان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔